ارشاد فرمائی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عن عمرو بن میمون العودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لرجل ويعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواہ ترمذی. حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. کہ ایک شخص کو حضرت نصیحت فرماتے تھے تو اسی نصیحت کے دوران آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا مطلب یہ فائدہ اٹھانا. سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. تندرستی اور صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. مالداری کو غنیمت جانو تنگدستی اور غربت سے پہلے. اور فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت کے آنے سے پہلے. زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے. یہ 5 چیزیں آپ نے فرمائی. گویا کہ اس میں جوانی، تندرستی، مالداری، فرصت اور زندگی، ان کو فرمایا کہ ان کو غنیمت جانو جو ان کی ضد ہے، جو ان کی اس کے آنے سے پہلے پہلے. بہت قیمتی ارشادات، سارے ارشادات قیمتی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ایک جیسے حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن اللہ بچائے اچانک کوئی حادثہ ایسا پیش آیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی، زخمی ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کو اس کو وہم گمان نہیں تھا، اچانک وہ بیماری نکل آئی. ڈاکٹر نے کہا تو 4 اسٹیج ہے، اب کیا کرے گا؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تک آدمی تندرست ہے اس کو غنیمت جانے. اس کو غنیمت جاننے کا مطلب اللہ کی عبادت خوب کرے، کمر بستہ ہو جائے، نماز باجماعت کا اہتمام کرے، روزے رکھے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، تبلیغی جماعت میں وقت لگائے، دور دراز پہاڑی علاقوں میں جماعت لے کر جائے. یہ جوانی ہے آج تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. تو لیکن بڑھاپا اگر آ گیا، کیا آ گیا؟ پہلے تو یہ فرمایا جوانی کو غنیمت جانو، ہاں بڑھاپے سے پہلے، ہاں بڑھاپا. تو بڑھاپا آ جائے گا تو بڑھاپے میں تو کچھ بھی نہیں کرے گا. آج کچھ بھی کر سکتا ہے، مصنون دعائیں یاد کر سکتا ہے، خوب عبادت کر سکتا ہے، طاقت ہے اس کے بدن میں. آپ بڑھاپا آ گیا، اتنا بڑھاپا آ گیا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا. کیا ہاڑس ندر پیم یامت پوہ گوم. ہاڑس ندر پیم، کیا عجیب کلام ہے. ہاڑس ندر پیم یامت پوہ گوم کارس گرنز آمد و آخ تیل پیوم چتس یل وطن کوہ گوم اور یم یوردفنم پاک. مطلب تو یہ کہ جب میں جوانی میں تھا اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی. محنت بہت کی صرف دنیا کے لیے. کس کے لیے؟ دکان کے لیے، باغ کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، اور اولاد کے لیے، اپنے لیے خوب محنتیں کی، دن رات اسی میں لگایا. اب جب بڑھاپا آ گیا، اب اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے. نیچے ہی رہتا، پڑا رہتا ہے، اوپر چڑھ نہیں پاتا ہے. اگر اوپر چڑھائیں گے پھر نیچے نہیں آ پاتا ہے. بڑھاپا ہو چکا ہے بیچارہ، اور جو اب جوانی ختم ہو چکی ہے تو بڑھاپے میں تو اب کیا کرے، کچھ بھی نہیں. اب بوڑھا ہو گیا ہے، گھر والے بھی نہیں پوچھتے. کیا میرے پاس کل ایک بوڑھا آ گیا تھا، اس نے کہا میں اکیلا ہوں. کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا فلاں بیٹا الگ ہو گیا، وہ فلاں جگہ گیا ہے، فلاں جگہ فلاں کو یہ ہو گیا. اب ایک بیٹا اوپر بیٹھا ہوا ہے، میری بیوی جو ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ، بڑے یا چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے، مجھے اکیلا چھوڑا. مجھے اکیلا بیچارہ اسی میں رہتا ہے کمرے میں. میں نے کہا کہ میں بطمن چاہتا ہوں جیون کا. میں نے کہا کوئی آپ کو پوچھتا بھی ہے؟ کوئی آپ کو روٹی چاول آپ کے سامنے رکھتا بھی ہے؟ ہاں بطمن راشی دیون ہے نا، یہ ہے، یعنی تھوڑے سامنے رکھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے. آپ بوڑھا ہے بیچارہ، آواز بھی لگاتا رہتا ہے، ارے فلاں یہاں آ جاؤ. گھر والے کہتے ہیں یہ کڑوا ہو گیا، یہ بوڑھا کیا ہو گیا، کڑوا ہو گیا ہے، ہر وقت بولتا رہتا ہے فلاں چیز، سردی لگی کانگڑی لاؤ، ہر وقت آوازیں لگاتا ہے. کون پوچھتا اس کو؟ اب بڑھاپے میں کیا عبادت کرے گا؟ مسجد میں جائے گا؟
کیا مسجد میں جائے گا؟ اٹھ ہی نہیں پاتا ہے نا، اللہ بچائے. بعض بوڑھے تو اتنے ہو جاتے ہیں تو بس بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں، وہیں جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے بستر میں ہی. 2 آدمی آتے ہیں اٹھا کر لے جائیں گے اس میں باتھ روم میں. بلکہ ایک شخص نے مجھے کہا ہم بہت تنگ آ چکے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں تو اس کو ہم باتھ روم میں لے جاتے ہیں، وہاں فراغت کرتا نہیں ہے، جب واپس لاتے ہیں تو بستر پر پیشاب کر لیتا ہے، تو پورے کمرے میں بدبو پھیلی ہوئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کا یادداشت بھی نہیں ہے کیا؟ اب ایسا بڑھاپا آیا ہے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے. اب کیا عبادت کرے گا؟ اب کیا آخرت کے لیے ذخیرہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا جوان ہو اسے عبادت کر لو، معمولی بہانے سے نمازوں کو مت چھوڑو، جماعت کا اہتمام کرو. کہ بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائے گا.